تاکہ اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہ کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، البتہ یہ اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من غضب الجبار الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دو میں کا دوسرا تھا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر بات صرف نبی مکرم کی ہو رہی ہے۔ وہ جو دوسرے دو میں سے دوسرا تھا، یعنی نبی مکرم جو دوسرے فرد تھے اس غار کے اندر، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جب اپنے ساتھی کو دیکھا کہ وہ غم اور حزن میں مبتلا ہے، رنج میں مبتلا ہے، تو فرمایا لا تحزن، حزن نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور پھر اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اور یوں اس نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالاتر ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب میری طرف توجہ کیجئے، جو خاص عنایت فرمائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، شب ہجرت تھی۔ شب ہجرت اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ شب ہجرت جہاں اللہ نے حکم دیا کہ آج کی شب آپ کو ہجرت کرنا ہے، اس لیے کہ قریش کے جتنے بھی مشرکین اور کفار ہیں انہوں نے سارے اپنے جتنے بھی الائنس تھے اور ایک دوسرے کے مددگار اور پشتیبان تھے، ان سب کے ساتھ ایک تہیہ کر لیا ہے کہ اگر ایک خاندان نبی مکرم پر حملہ کرے گا تو علی اور بنی ہاشم سے وہ خاندان تباہ و تاراج ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ علی اور خاص کر علی اور بنی ہاشم کے دیگر شجاع اور بہادر لوگوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر سارے خاندان مل کر ایک ہو کر حملہ کریں گے تو پھر بنی ہاشم تمام خاندانوں کے مقابل میں کم پڑ جائیں گے اور کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ پلاننگ ہوئی اور تیاری ہو گئی، ننگی تلواروں کے ساتھ نبی مکرم کے گھر کی طرف وہ رواں دواں ہوئے۔ ادھر اللہ نے حضور کو حکم دے دیا کہ آپ فوراً ہجرت کے لیے نکل جائیں، اپنے بستر پر علی کو سلائیں۔ اب دیکھیے فضیلت اگر شب ہجرت کی دیکھنی ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہر خطرے کو سر لینے کے لیے نبی مکرم سے سوال صرف اتنا کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ اپنے بارے میں نہیں پوچھا۔ حضور نے فرمایا بے شک، اللہ کا حکم یہی ہے، میری جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو اب علی بستر نبوت پر سو گئے ہیں، ادھر حضور اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں ہجرت کی طرف غار میں پناہ لینے کے لیے، تو اندھیری رات میں جاتے ہوئے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہیں اور حضور کو یہ گمان آتا ہے، اور یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں جو کچھ لکھا ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ عباس نے البتہ یہ کہا ہے کہ حضور نے ان کو اپنے گھر سے اپنے ساتھ میں رکھا، جبکہ حکم تھا کہ کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کیا مصلحت تھی؟ اگر ایسا ہے تو کوئی بتا نہیں سکا ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں
واضح طور پر تاریخ میں ملتا ہے کہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، حضور کی یہ گمان ہوا کہ شاید کوئی کافر پیچھا کر رہا ہے۔ حضور نے اسی گمان پر اپنے قدم تیز کر دیے، تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، اور پیچھے سے آواز حضرت ابوبکر نے دینا شروع کی۔ آواز سے محسوس ہوا کہ حضرت ابوبکر ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور اس جگہ پہ بہت ساری تاریخ میں کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور اپنے عبا کے کونے کو اپنے انگوٹھے سے جو لگ گیا تھا اس کی وجہ سے حضور گر پڑے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور خون بھی نکل آیا۔ بہرحال حضرت ابوبکر وہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے لیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے چاروں طرف کفار قریش ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں نبی مکرم کو۔ بہرحال غار میں چلے گئے اور یہ بھی ساتھ میں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت اور مدد کا ذکر کیا ہے، اور مدد کے ذکر کے انداز میں خود واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر نہ حضور پر کوئی احسان اللہ گوارا فرما رہا ہے، نہ کوئی احسان جتانے کی کوشش کرے تو اس کے احسان کو قبول فرما رہا ہے، گوارا فرما رہا ہے، بلکہ اللہ نے تمام احسانات کو جھٹلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہ بھی کرو تو جان لو کہ اللہ اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکال دیا تھا، یعنی مکے سے انہیں باہر کر دیا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہاں مدد تمہاری نہ بھی ہو تو اللہ مدد کرنے والا ہے رسول کی۔ بات رسول اللہ کی فضیلت کی ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رسول کی مدد کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ ذکر ہے اپنے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کا۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا یہیں پر رک کر کے، بڑا زور دیا گیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ تفسیروں کو نکال کر، اہل تشیع کی تفسیروں کو نکال کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اور تمام اہل تشیع کی بھی تفسیروں میں یہی ملتا ہے کہ وہ جو دوسرے تھے وہ حضرت ابوبکر تھے۔ ہم کب اس کا انکار کر رہے ہیں؟ کہتے پھر اللہ نے اس قرآن مجید میں ان کو صحابی کہا، ہم اس بات سے کب انکار کر رہے ہیں؟ بات وہ کریں کہ جس کا ہم انکار کر رہے ہوں تو آپ قرآن سے ثابت کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ہم شاباشی بھی دیں گے، اور اگر حق بات ہے تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ اپنایا گیا، پورا زور لگایا گیا اس بات پر جس بات پر کوئی ہمیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں کب اختلاف ہے اس بات سے کہ حضور کے ساتھ ہم کسی اور کا نام لے رہے ہوں تو آپ ثابت کرنے چلے ہماری کتابوں سے کہ دیکھیے حضور کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر تھے، حضرت ابوبکر رہے، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جس پر پورا زور لگا کے بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے کب انکار کیا کہ آپ اس حوالوں کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے ہم سے اقرار لینا چاہتے ہیں یا منوانا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات؟ یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، ان تمام تفسیروں کے پڑھنے اور حوالہ دینے سے ایک چیز البتہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ مکتب اہل بیت کے علماء ہمیشہ سچائی سے کام لیتے ہیں، صداقت سے کام لیتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی بات جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں اس کے حق میں بھی جاتی ہے، اس کو لکھ دیتے ہیں، نام نہیں بدلتے، تعویل نہیں کرتے، ڈنڈی نہیں مارتے، جھوٹ نہیں بولتے، مغالطے نہیں کرتے، اور پھر مغالطوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے۔ ہمارے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی انکاری نہیں ہے کہ آپ ہم سے اقرار لینا چاہتے ہیں اور پورا زور لگا کر کے۔ لہٰذا ایک چیز آپ نے ثابت کی ہماری کتابوں سے کہ الحمدللہ ہمارے علماء امانت دار ہیں، صادق ہیں، اور کبھی بھی اگر کسی شخص کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات آتی ہے تو اس کو بھی منوان بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز ثابت ہو گئی۔ اب رہی بات ذکر آیا ہے تو اس کو غلو